آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہ کریں تو میں آپ کا مجرم، میں آپ کا مجرم، میں آپ کا مجرم۔ بس اگر پھر بھی نہ آپ پر جادو اثر کر سکے گا، نہ آپ کو کبھی مالی ٹینشن ہوگی۔ انشاءاللہ اگر ابھی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی، آپ پر قرض کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا چند ہی دن میں۔ یہی وظیفہ ہے، آپ کے تمام غموم، ہموم، پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو جو آپ پر جادو کر سکے۔ یقین کریں آپ تمام وظائف سے بے نیاز ہو جائیں گے، آپ کو پھر کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ نہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، مالی مشکلات نے ایک طرف گیر رکھا ہے، جانی مشکلات ایک طرف، بیماریاں ایک طرف، دشمنوں کا خوف دوسری طرف، جادو سے پریشان لوگ، جنات سے پریشان لوگ۔ تو ایسے لوگوں پر مجھے بہت تعجب آتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کلام عطا فرمایا ہے جو ہر بیماری اور ہر روحانی جسمانی امراض کے لیے شفا ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی قرآن کریم کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ آیت الکرسی، صرف ایک آیت الکرسی جو ہے اس میں ہر مرض کا علاج، ہر پریشانی کا حل، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ میں بھی ایک مرتبہ مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو اسم اعظم کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور میں خود بھی اس کے تلاش میں تھا۔ بہت ریسرچ کیا میں نے اسم اعظم پہ، اسم اعظم یہ ہے وہ ہے وہ ہے، کبھی ایک طرف جاتے کبھی دوسری طرف جاتے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا فرمایا کہ بھائی جن لوگوں کے پاس آیت الکرسی جیسی نعمت ہو تو اس سے بڑا اسم اعظم دنیا میں کون سا ہے، یہ مجھے بتا دو۔ دنیا کا سب سے بڑا اسم اعظم آیت الکرسی ہے۔ یہ آپ کو ایک راز بتا رہا ہوں، یہ آیت الکرسی، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ دیکھو اس کا چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کے تمام غموم و ہموم کے لیے کافی ہوگا۔ جو پریشانیاں ہیں نا، جو مالی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، جو جسمانی پریشانیوں سے دو چار ہیں، بیماریوں سے، لا علاج امراض سے، جادو جنات تو آج کل ہمارے ہر گھروں میں جادو جنات۔ اور آپ یقین کریں مجھے ویسے شک ہوتا تھا کہ لوگ زیادہ تر وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو جادو کا وہم ہوتا ہے، لیکن ابھی جب میں چیک کرتا ہوں جو میرے پاس مریض آتے ہیں روحانی، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ بہت سے لوگ، اکثر کم و بیش ایسا ہوتے ہیں کہ اس پر اثر نہیں ہوتا، لیکن زیادہ لوگوں پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، سحر زدہ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آیت الکرسی آپ کے پاس، ہمارے پاس موجود ہے تو دنیا کا کوئی جادو آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ تمام ساری دنیا کے جادوگروں کو میرا چیلنج ہے، لیکن کوئی ہے جو اللہ پر صحیح اعتماد کر کے یقین کامل کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی صحیح طریقے سے سیکھ لیں، اور پھر میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، وہ وظیفہ کریں تو آپ کی دنیا میں ایسی کوئی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو، دنیا کی ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس سے ختم نہ ہو، دنیا کا کوئی ایسا جادو نہیں جو اس سے ختم نہ ہو۔ جنات تو کیا چیز ہے اس کے سامنے، آیت الکرسی کے سامنے جنات شیاطین وہ تو بھاگ جاتے ہیں جدھر بھی آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، ہمارے ایمان اور یقین کی کمی کی وجہ سے ایسا ہے کہ ہم آیت الکرسی بھی پڑھ رہے ہیں اور پھر ہمیں یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو آیت الکرسی اسم اعظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب سے مجھے اس پر شرح صدر ہوا ہے تو اسم اعظم اب مجھے خوب یقین ہو گیا ہے کہ اسم اعظم یہی آیت الکرسی ہے۔ بھائی اس میں الحی، دیکھو آپ اس کے الفاظ کو تو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے آیت الکرسی کی، اللہ کی قسم کیا شان ہے آیت الکرسی کی۔ اس میں کسی کے اسم اعظم کے پیچھے بھاگنے والوں لے لو اسم اعظم، آیت الکرسی پڑھو، اس کا وظیفہ دے دوں انشاءاللہ آپ کو۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ بھائی دیکھو، آپ یقین کریں کہ جو بھی اس کا وظیفہ پڑھے گا کبھی محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، بس صرف اور صرف یہ کریں کہ بھائی وہ جو میں اجازت کے ساتھ جو شرائط بتاتا ہوں نا، وہ بھی کسی اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے، یہ بھی آپ کا فائدہ ہوگا۔ آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا جب یہ شرائط پائی جائیں گی۔ پہلی شرط نماز کی پابندی۔ بھائی جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا تو کیا اس کے وظائف کام کرے گا؟ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی۔ دوسری شرط رزق حلال کی طلب کریں، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کا وظیفہ، اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی میرے بھائیوں بہن؟ تو رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کامل ہو، کیونکہ جو اللہ پر شک کر رہا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، جو مجھ پر جس طرح گمان رکھے گا میں ویسا کروں گا اس کے متعلق۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اب اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت دعا بھی پڑھ رہا ہے، تکلیف بھی اٹھا رہا ہے، وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن پھر شک بھی کر رہا ہے پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، تو یہ بات تو دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی مانع ہے کہ میری دعائیں بھائی قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس بات سے بچ کر رہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھیں کہ ضرور قبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ اب جو آیت الکرسی کا وظیفہ دے رہا ہوں تو وہی آیت الکرسی تو آپ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہو نا۔ آپ غلط خدا نخواستہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ الٹا عذاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ 4 باتیں اپنے آپ میں پیدا کریں اور پھر وظیفہ پڑھیں۔ پھر وظیفہ کام نہیں کرے گا تو میں آپ کا مجرم ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ میں ان باتوں کی کمی ہے۔ آپ تو وظیفہ ویڈیو سکپ کر کے بس وظیفے کی طرف آتے ہیں کہ وظیفہ کیا دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہ کریں تو میں آپ کا مجرم، اگر پھر بھی کام نہ کیا تو بھائی میرے پیارے بھائیوں بہنوں، پوری ویڈیو دیکھیں، سمجھیں اور پھر وظیفہ شروع کریں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ صرف اور صرف مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے روزانہ 21 بار آیت الکرسی کو زندگی کا معمول بنا لینا۔ کتنا؟ روزانہ 21 بار۔ لیکن جمعہ کے دن آئے گا تو جمعہ کے دن آپ نے عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ
اور مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اسی معمول کے مطابق، تو اس دن یعنی جمعہ کے دن عصر سے لے کر عشاء تک آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ بس یہی وظیفہ ہے، آپ کے تمام ہموم پریشانیاں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہو جو آپ پر جادو کر سکے گا۔ آپ زندگی کا معمول تو بنا لینا، روزانہ بس آسان وظیفہ ہے، روٹین بنا لیں 21 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے درمیان، مغرب و عشاء کے درمیان 21 مرتبہ آیت الکرسی کو خوب دل سے، خوب غور و خوض اور خوب تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جمعہ کے دن پتہ ہے، یاد ہے آپ کو، عصر کی نماز کے بعد 80 مرتبہ اور مغرب و عشاء کے درمیان وہی 21 مرتبہ، تو یعنی جمعہ کے دن کل ملا کے 80 اور 21 101 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ بس نہ آپ پر جادو اثر کر سکے گا، نہ آپ کو کبھی مالی ٹینشن ہوگی، انشاءاللہ اگر ابھی ہے تو چند ہی دنوں میں وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ آپ پر قرض کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا چند ہی دن میں انشاءاللہ۔ آپ کو جنات تنگ کر رہے ہیں، آپ کو دشمن پریشان کر رہے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، ساری پریشانیاں کافور ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کے سامنے دنیا کی کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی عاجز فقیر نے یہ وظیفہ دیا تھا، جو کہ سب سے بڑا دنیا و آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم ہے، آیت الکرسی۔ مبارک ہو آپ کو اسم اعظم۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، میرے جاننے والے، مجھے دیکھنے والے تمام کی پریشانیاں، میرے بہنوں بھائیوں کی، جو بھی ہم تمام مسلمان بھائی بہن ہیں، یاد رکھیں اسلامی طور پر ہم بہن بھائی ہیں، تو بہن بھائی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، نہ کہ بد خواہ۔ تو خیر خواہی تو بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے، خیر خواہی بہت ضروری ہے۔ جب ہم میں خیر خواہی نہیں رہے گی، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بھائی جب ہم میں آج کل خیر خواہی نہیں ہے، دوربین میں نظر لگا کر بھی آپ کو خیر خواہی کہیں کم نظر آئے گی۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مشکلات کو حل فرمائے گا۔ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، بس پھر جا رہے ہیں نیچے اور پھر جا رہے ہیں آخرت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو تباہی سے بچائے۔ دنیا کی زندگی تو ویسے تیسے گزر جائے گی، لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں، دعا دونوں ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں آخر میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم دنیا کے لیے بھی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، تکلیف ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جو میرے دیکھنے والے سننے والے ہیں، بلکہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دنیا میں بھی دور فرمائیں، آخرت کی پریشانی سے بھی ہمیں بچائیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، نماز کی پابندی ہمیشہ کے لیے کریں اور رزق حلال کی طلب کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل کے ساتھ وظیفے کا تلفظ ٹھیک کر کے اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ یقین کریں، آپ تمام وظائف سے بے نیاز ہو جائیں گے، آپ کو پھر کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ نہیں کہ ایک وظیفہ شروع کر کے پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو شروع کر دیتے ہیں۔ ہم میں تو یہ مصیبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، پھر آپ بھی غصہ ہوتے ہیں کہ بھائی ویڈیو لمبی ہو گئی، حالانکہ یہ آپ ہی کے فائدے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو تمام پریشانیوں سے آپ اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کو اور آپ کے تمام فیملی کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائیں، اور آپ بھی ہمیں اپنے بھائی کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا